بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلوز، ہاؤ آر یو؟ آج ہم تجوید کا تیسرا درس پڑھیں گے جس میں ہم ضمہ دیکھتے ہیں۔ صحیح ہے، ضمہ کا بیسیکلی یہ علامت ہوتی ہے، اس کو جو ہم پیش کہتے ہیں وہ فارسی یا اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر یہ پیش آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو حرف مضموم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ادھر کہ یہ حرف کے اوپر آ جائے تو کیسی پڑھی جاتی ہے، اس کی آواز کیا ہے۔ ضمہ کی بیسیکلی آواز او ہے، صحیح، جیسے فتح کی آ تھا، کسرہ کی ای تھی، اسی طرح ضمہ کی آواز کیا ہے؟ او ہے، صحیح۔ جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اس کو ہم او تلفظ کرتے ہیں، صحیح ہے۔ جیسے ابھی ادھر یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں، ان پکچرز کو، ان کا نام لکھتے ہیں جس پر ضمہ آئے گا، صحیح۔ جیسے ادھر ہے آہو، صحیح ہے، آہو۔ اب یہ ہا کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آواز کیا ہوگی؟ ہو، صحیح۔ یہ ہرن کو فارسی میں آہو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیا ہے؟ قلف، تالا، صحیح، قلف، اس کو فارسی میں قلف کہتے ہیں۔ قاف کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، آئیے، صحیح۔ اسی طرح اس کو شتر کہتے ہیں، صحیح، فارسی میں شتر۔ تو شین کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، صحیح۔ تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ شتر، صحیح، ضمہ کے ساتھ۔ تو ابھی جس حرف کے اوپر یہ ضمہ آ جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضموم کہتے ہیں، صحیح ہے۔ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے کسی حرف پہ جب آ جائیں۔ تو سب سے پہلے دیکھو، الف اور رمزہ ان دونوں پر ضمہ آئی ہے، صحیح۔ تو یہ کیا ہوگا؟ او، اس کی آواز بھی او ہوگی، صحیح۔ اسی طرح با کے اوپر آ جائے بو، تا کے اوپر آ جائے تو، ثا کے اوپر آ جائے سو، اس کے بعد جیم کے اوپر آ جائے جو، حا کے اوپر آ جائے حو، خا کے اوپر آ جائے خو، اسی طرح دال کے اوپر آ جائے دو، زال کے اوپر ضمہ آئے تو کیا ہوگا؟ زو ہوگا۔ را کے اوپر آ جائے رو، زا کے اوپر آ جائے زو، سین کے اوپر آ جائے سو، شین کے اوپر آ جائے شو، سوات کے اوپر آ جائے سو، وات کے اوپر آ جائے زو، توا کے اوپر آ جائے تو، زوا کے اوپر آ جائے زو، عین کے اوپر آ جائے عو، غین کے اوپر آ جائے غو، فا کے اوپر آئے فو، قاف کے اوپر آئے قو، کاف کے اوپر ضمہ آ جائے کو، لام کے اوپر آ جائے تو لو، میم کے اوپر مو، نون کے اوپر نو، وو کے اوپر وو، ہا کے اوپر ضمہ آئے تو ہو ہوئے گا، یا کے اوپر آ جائے یو، صحیح ہو گیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ایک سے زیادہ لفظ جب ایک ساتھ مل جائے، جڑ جائے تو وہ کیسے پڑھی جاتی ہے جب ضمہ فتح کسرہ ضمہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے ادھر آئے ہمارے پاس، یہ ہے ہا کے اوپر ضمہ ہے، وہ کے اوپر فتح ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہوا۔ اسی طرح یا کے اوپر فتح ہے، کاف کے اوپر ضمہ ہے تو یہ کیا بنے گا؟ یکو۔ اسی طرح تا اور وا کے اوپر فتح ہے، اس کے بعد عین کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ، تو یہ کیا ہوگا؟ تا وا او۔ اسی طرح زا کے اوپر فتح ہے، با کے اوپر فتح، دال کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے تو کیا بنے گا؟ زبدو۔ اسی طرح میم کے اوپر فتح، ثا کے اوپر فتح، لام کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے تو کیا بنے گا؟ مثلو۔ اسی طرح تا کے اوپر فتح، جیم کے نیچے کسرہ ہے، دال کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے تو کیا بنے گا؟ تجدو۔ اسی طرح یا کے اوپر فتح، عین کے اوپر کسرہ، دال کے اوپر ضمہ تو یہ کیا بنے گا؟ یعیدو۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں یعیذ، حسن، ضعف، کبر، خلق، دعی، ضرب، طبع، فعل، قتل، قدر، كبت، كتب، لعن، منع، نفخ، نقر، وعد، ولد، هدي، سبل، زبری، صحفی، اذنو۔ یہ آخری لفظ دیکھیں کہ تینوں لفظوں کے اوپر، حرفوں کے اوپر کیا ہے؟ فتح ضمہ آئے، صحیح۔ تو اذنو، اسی طرح اس کی آواز او ہوتی ہے، صحیح۔ تو آگے ہم کچھ لفظ دیکھتے ہیں جو دو سے زیادہ ہے، تین سے زیادہ لفظ آ جائیں تو اس کو ہم کیسے تلفظ کرتے، کیسے پڑھتے ہیں۔ جیسے ادھر ایک ترکیب بنائی ہے، صحیح، لام، نون، با، زال، ٹھیک ہے۔ ان چاروں کو ملا کے ان کے اوپر فتح کسرہ ضمہ آئے، صحیح۔ تو یہ کیا بنے گا؟ لام کے اوپر فتح ہے تو لا، نون کے اوپر ضمہ ہے تو نو، با کے نیچے کسرہ ہے تو کیا ہے؟ بی، زال کے اوپر فتح ہے تو ذا، صحیح۔ تو اس کو ملا کے لکھ کے تو اس طرح بنے گا، اور پڑھے تو کیا ہوگا؟ لنو بیزا۔ اسی طرح ہم آگے دیکھتے الف کے اوپر فتح، آ، تے کے اوپر فتح، تا، زال کے اوپر فتح اور را کے اوپر ضمہ تو یہ کیا بنے گا؟ اتذرو، صحیح، اتذرو۔ اسی طرح الف کے اوپر فتح، عین کے اوپر کسرہ،
ای زوا کے اوپر ضمہ، کاف کے اوپر فتحہ، تو یہ کیا بنے گا اعیذو کا. اسی طرح عین اور میم کے اوپر فتحہ ہے، ٹھیک ہے، تو عامہ بنے گا، لام کے اوپر ضمہ لو، کاف کے اوپر فتحہ کا عاملو کا. اسی طرح را کے اوپر سین کے اوپر ضمہ ہے، لام کے نیچے کسرہ ہے، کاف کے اوپر فتحہ ہے، تو کیا بنے گا رسولی کا. اسی طرح عین اور میم کے اوپر فتحہ ہے تو کیا بنے گا اومو، را کے نیچے کسرہ، کاف کے اوپر فتحہ، تو یہ ری کا، یہ کاف کا آواز دے گا، صحیح، تو اومو ری کا، صحیح. اسی طرح آگے دیکھتے عنوقی کا، فبہیتا، فطبع، فقطع، لقضی، عضدك، لا أجد، سنسم، كلمة، فتحت، غلبت، نوريك، ونذر، ونذر، فرفع، فقتل، وبصرك، وحملت. صحیح ہو گیا، یہ سارے ہم نے دیکھ لیا. ابھی آگے دیکھتے ہیں، ادھر کچھ حرف ہمیں دیا ہے، صحیح حروف دیے، ان کے اوپر ضمہ ہم نے لگانا ہے، صحیح ہے. جیسے الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، خا کے نیچے کسرہ ہے، خی، زال کے اوپر فتح ہے، تو الف کے اوپر ہم ضمہ لگائیں گے، تو یہ کیا بن گیا الف کی آواز کیا بنی او خی ذ، صحیح. اسی طرح یہ دیکھیں الف کے اوپر ہم ضمہ لگائیں گے، زال کے نیچے کسرہ، نون کے اوپر فتح ہے، او زینا. اسی طرح الف کے اوپر پھر ہم نے فتح ضمہ لگائے، او آ گیا، فا کے نیچے کسرہ ہے، کاف کے اوپر فتح ہے، تو کیا بنے گا او فی کا. اسی طرح زال کے اوپر ہم ضمہ لگائیں گے، زو بی ہے. اس طرح فا کے اوپر فتحہ لگائیں گے تو کیا بنے گا، ضمہ لگائیں گے تو کیا بنے گا فتح. واو کے اوپر ضمہ جائے تو وہ بنے گا، وا کے نیچے کسرہ، عین کے اوپر فتح ہے، تو وہ ضیع. اسی طرح الف کے اوپر ضمہ لگائے، او خارا، صحیح، خا اور را کے اوپر فتح تھا تو خارا بنا. اسی طرح آما، دال کے اوپر ضمہ لگائیں گے، دو بنے گا، صحیح، آمدو. اسی طرح تا زا، زال کے اوپر کیا ہے فتح ہے، تو را کے اوپر ضمہ ہے، تا زارو. اسی طرح الف جیم، الف کے اوپر فتح، جیم کے نیچے کیا ہے کسرہ ہے، دال کے اوپر ہم نے ضمہ لگائے تو اجیدو بنا. اسی طرح تازی رو، ناری سو، یعی دو، خابو ث، نو سو بی، نو زو ری، ستجی دو، قویتی، وجمع. صحیح ہو گیا. تو اس طرح ہوتی ہے کہ فتحہ اور کسرہ ضمہ ان کی صرف ایک حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم ہمیشہ اس کو کھینچتے نہیں، اگر کھینچے تو وہ ایک حرکت سے زیادہ بنے گی. اس کو ان کی صرف آواز ا ای او سمپل ایک حرکت کھینچی جاتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ اتذرو، اعیذو کا، صحیح، عملو کا، رسولی کا، اموری کا. میں اس طرح نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اموری کا، یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حرکت سے زیادہ ہوگا، تو اس کو ایک ایک حرکت دے کے پڑھنا ہے. اونقی کا، فبہتا، فتبع، فقطع، لقضی، عضدک، لأجد، سنسم، کلمة، فتحت، غلبت، نریک، ونذر، فرجع، فرفع، فقتل، وبصرك، وحملت. صحیح ہو گیا. تھینک یو.